بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج کو سائنس کی روشنی میں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد انشاءاللہ واقعہ معراج کے حوالے سے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال قبل 621 CE میں پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی۔ وہ 27 رجب کی رات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور اللہ پاک کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا کہ اللہ پاک نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، زمزم سے دھویا اور دل کو نور سے بھر دیا اور پھر سینہ مبارک بند کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری پیش کی گئی جس کا نام براق تھا۔ براق لفظ برق جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بجلی۔ براق یعنی بجلی کی توانائی، انرجی آف لائٹننگ۔ انرجی آف براق یعنی براق کی انرجی جو ہے وہ 1 سے لے کر 10 بلین جاؤل تھی۔ اس سفر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اسرا والمعراج۔ سفر کا پہلا حصہ اسرا جو کہ خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا، اور المعراج یعنی بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک کا سفر۔ سفر کے پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پر براق کا اگلا قدم پڑتا تھا۔ خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا سفر تقریباً 1471 کلومیٹر ہے۔ اگر ہم کوانٹم مکینکس سے دیکھیں، اگر براق کی رفتار تقریباً 1,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ تھی، یعنی ٹو بی ایگزیکٹ 97,532 کلومیٹر فی سیکنڈ تھی، تو سمپل میتھمیٹیکل کیلکولیشن T=S/V کے تھرو ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک جانے میں 1 سیکنڈ کا 100واں حصہ لگا تھا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت کے جو ذرائع نقل و حمل تھے وہ ان کے مطابق یہ سفر کسی صورت بھی ممکن نہ تھا، لہٰذا ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ سفر جو تھا یہ پیرلل یونیورس میں طے کیا گیا۔ پیرلل یونیورس میں سفر طے کرنے کے لیے پلانکس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ 1 سے 2 بلین جاؤل ہے، جبکہ براق کی انرجی 1 سے 10 بلین جاؤل تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور پھر وہاں سے سفر کا دوسرا حصہ جو کہ آسمانوں کی طرف تھا وہ شروع ہوا۔ خلا میں جانے کا سب سے پہلا تصور بھی سفر معراج سے ہی لیا گیا۔ سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت کی بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اس دورانیے میں کائنات کے نظام کو روک دیا گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے وضو کا پانی بہہ رہا ہو اور دروازے کی کنڈی جب کھولی جاتی ہے تو کچھ دیر ہلتی رہتی ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے بہت ہی کم ٹائم گزرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سائنسی لحاظ سے ایسا ممکن ہے کہ ہماری زمین پر بہت تھوڑا وقت گزرے اور کائنات کے کسی اور حصے میں وقت زیادہ گزر جائے؟ اس سلسلے میں سائنسی لحاظ سے مختلف قسم کے نظریات اور وضاحتیں پیش کی گئیں، جیسا کہ پیرلل یونیورس، ملٹیورس تھیوری، ٹائم ڈائلیشن، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کوانٹم پروبیبلٹی اور بلیک ہول۔ اب ان سائنٹیفک فیکٹس کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ مقداریں مثلاً ریسٹ، حالت سکون، موشن یعنی کہ حرکت، ٹائم یعنی وقت ایبسولوٹ نہیں ہوتی بلکہ ریلیٹیو ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لحاظ سے ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے لحاظ سے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز ایک باڈی کے لحاظ سے ریسٹ میں ہے جبکہ دوسری باڈی کے لحاظ سے وہ موشن میں ہو سکتی ہے۔ اس کے ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص آپ کے لحاظ سے ریسٹ میں ہے، جبکہ ایک شخص جو کہ باہر ٹرین سے باہر پلیٹ فارم پر کھڑا ہوا ہے اس کے لحاظ سے آپ دونوں کس میں ہیں؟ موشن میں ہیں۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے لحاظ سے ریسٹ میں ہیں لیکن تیسرے شخص کے لحاظ سے آپ موشن میں ہیں۔ اسی طرح جب آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنا لیفٹ یا رائٹ آپ شیشہ نیچے کرتے ہیں تو آپ لیفٹ رائٹ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سڑک کے کنارے لگے درخت ہیں وہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، بلڈنگز ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ پیچھے کی طرف جا رہی ہیں، جبکہ سڑک کے کنارے کھڑا ایک شخص دیکھتا ہے تو وہ چیزیں حالت سکون میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ریلیٹیو ہیں۔ اسی طریقے سے ٹائم بھی ایبسولوٹ نہیں ہے۔
ٹائم یعنی وقت بھی ایبسولوٹ نہیں ہے۔ 1905 میں ایک سائنٹسٹ جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی جس میں اس نے ٹائم ڈائلیشن کے بارے میں بتایا۔ اب ٹائم ڈائلیشن کے بارے میں یہ کہ جب اس کے مطابق یہ تھا کہ جب کوئی جسم تیز رفتاری سے موو کرتا ہے تو ٹائم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کے مطابق اگر ایک فریم آف ریفرنس میں گزرے ہوئے چند لمحات کسی دوسرے فریم آف ریفرنس میں وقت کے ایک بڑے حصے کے برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور نظریے کے مطابق گریوٹی بھی ٹائم کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے۔ بلیک ہولز a case of extreme time dilation۔ بلیک ہول اسپیس ٹائم کا ایک ایسا ریجن جہاں پر انفائنائٹ گریوٹی موجود ہے۔ بلیک ہولز میں اتنی زیادہ گریوٹی موجود ہے کہ حتیٰ کہ وہاں سے لائٹ بھی اسکیپ آؤٹ نہیں کر سکتی، بچ کر نہیں نکل سکتی۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق بلیک ہولز آر a passage to another universe، یعنی بلیک ہولز دوسری کائنات کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے۔ ہمارے علماء ایک بات بیان کرتے ہیں کہ جب واقعہ معراج ہوا تو کائنات کے نظام کو روک دیا گیا۔ اس کی ایکسپلینیشن ایک امریکن ایسٹرونامر ہیں مچل تھیلر، ان کی ایک بیان ہے، اس سے بڑے زبردست قسم کی اس کی ایکسپلینیشن میں ملتی ہے۔ مچل تھیلر کے مطابق جیسے جیسے آپ کی رفتار بڑھتی ہے، آپ سپیڈ آف لائٹ کے قریب ہوتے رہتے ہیں تو وقت سلو ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اور سپیس سکڑنے لگتی ہے۔ جیسے ہی آپ کی رفتار روشنی کی رفتار کے قریب ہوتی ہے تو پوری کائنات چھوٹی سے چھوٹی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب آپ روشنی کی رفتار کے برابر پہنچتے ہیں تو پوری کائنات ایک سنگل پوائنٹ رہ جاتی ہے اور ٹائم بھی کم ہوتے ہوتے ایک سنگل پوائنٹ رہ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ٹائم اور سپیس رک جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی واقعہ معراج میں ہوا کہ اس وقت پوری کائنات کے نظام کو روک دیا گیا۔ اب اس پوری ویڈیو میں ہم نے واقعہ معراج کو ٹائم ڈائلیشن سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ در حقیقت واقعہ معراج ایک معجزہ ہے اور معجزہ عقل اور سائنس سے عاجز ہے۔ عقل اور سائنس معجزے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ واقعہ معراج ایک معجزہ تھا جس میں خالق کائنات نے وجہ کائنات کو اپنے پاس بلایا۔ وہ اللہ جو اتنی بڑی کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے لیے یہ معجزہ دکھانا کوئی مشکل نہیں۔ سائنس اس واقعے کے ایک چھوٹے سے حصے کو ثابت کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ سائنس چیزوں کو دریافت کرتی ہے، تخلیق نہیں کرتی۔ تخلیق کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ سائنس کی ہر دریافت انسان کو خالق حقیقی سے اور قریب کر دیتی ہے۔ سائنس جو چیزیں ثابت کر رہی ہیں وہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دی گئی ہیں۔ اب اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی پروف نہیں ہوئی۔ قرآن پاک میں جتنی سائنسی مظاہر کا ذکر ہے اس میں سے تقریباً 80% ثابت ہو چکی ہیں، اور 80% ایسے ثابت ہوئی ہیں کہ ان کی ایکوریسی 100% ہے، 100% ایکوریسی کے ساتھ۔ ان میں سے کسی ایک میں بھی 0.01% بھی ایرر موجود نہیں ہے، اور باقی جو 20% ہے اس کے بارے میں کوئی سائنسدان یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ دے آر یٹ ٹو پروو، یہ بھی پروو ہونا باقی ہیں، اور انشاءاللہ جب اللہ پاک چاہے گا تو یہ بھی ہم پر عیاں ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، اور ہمارے چینل کاشف سائنس اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور آن کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے ٹائملی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔